أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العلي العظيم. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. بغور سن لے زمانہ حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ حسین ایسے تھے، بقا فنا کو بنایا حسین ایسے تھے، بقا فنا کو بنایا حسین ایسے تھے، چھری کے نیچے و خالق سے پیار کی باتیں، چھری کے نیچے و خالق سے پیار کی باتیں، اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے، اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے، مخالفت پہ زمانہ تھا اس طرف لیکن، مخالفت پہ زمانہ تھا اس طرف لیکن، وہی کیا جو کہا تھا حسین ایسے تھے، وہی کیا جو کہا تھا حسین ایسے تھے، سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین ایسے تھے، دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین ایسے تھے، کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی ریتی سے، کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی ریتی سے، اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین ایسے تھے، اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین ایسے تھے، جواں کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر، جواں کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر، کہیں بھی عزم نہ بدلا حسین ایسے تھے، کہیں بھی عزم نہ بدلا حسین ایسے تھے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد.
صل علی محمد وآل محمد وعجل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الاکرم سیدنا مولانا بالقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من هذه الساعة إلى يوم القيامة والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. معزز سامعین کرام، بزرگان، قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ سورہ اسراء کی 15 نمبر آیت ہے کہ جس کا ظاہری ترجمہ اس طرح ہے کہ جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے اور جو گمراہ ہو جائے گا وہ اپنے لیے. کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اور سنت الہی یہ ہے کہ ہم کسی قوم پر عذاب نازل ہی نہیں کرتے مگر یہ کہ ان کے درمیان ہادی، رہنما، امام، پیغمبر، سمجھانے والا، حجت تمام کرنے والا بھیج نہ دے. یعنی پروردگار ہدایت کا اہتمام کرتا ہے، حجت تمام کرتا ہے، اس کے بعد عذاب نازل کرتا ہے. آداب مجلس کے اعتبار سے ظاہری معنی یہ تھے. عاشور سے ظہور تک کے تناظر میں کچھ گفتگو کرنے کی اسی مقام پہ سعادت ملی، اسی سلسلے سے کچھ اور باتیں، اور انشاءاللہ پھر کبھی حیات رہی، موقع رہا تو گفتگو جاری رہے گی. کیا ربط ہے عاشور اور ظہور میں؟ کیا مناسبت ہے؟ کیا مماثلت ہے؟ کیا شباہت ہے؟ کیا وابستگی ہے؟ بس اشارہ کر کے اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کھول چکا ہوں، وضاحت کر چکا کہ واقعہ کربلا بظاہر ایک واقعہ ہے جو سرزمین کربلا پر 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں بروز عاشور رونما ہوا. یہ واقعہ بظاہر واقعہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک مشن الہی ہے. چونکہ واقعہ وہ ہوتا ہے جو ماضی میں ختم ہو جاتا ہے،
मिशन वो होता है जो जारी रहता है। तो करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं है जो माजी में हुआ और ख़त्म हो गया, बल्कि एक मिशन इलाही है। अब मिशन का नाम आप जो चाहे दे दें, चूँकि इमाम हुसैन की क़यादत में इब्तिदा हो रही मिशन की, मिशन को हुसैनी मिशन कह दीजिए। करबला से आगाज़ हुआ है, करबलाई मिशन कह दीजिए। बरोज़ आशूर शुरू हुआ है, आशूरी मिशन कह दीजिए। अल्लाह का मिशन है, इलाही मिशन कह दीजिए, जो नाम दे दिए, नाम में कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ये इलाही मिशन है कि जिसकी इब्तिदा को आशूर कहते हैं, जिसकी इंतहा को ज़हूर कहते हैं। ये जो मिशन इलाही है चल रहा है, कायम और दायम है, जिसकी इब्तिदा 61 हिजरी बरोज़ आशूर हो चुकी है, जिसकी इंतहा ज़हूर हज़रत हुज्जत पे मौकूफ़ है, और ये दरमियान का पीरियड है। तो मिशन और ये फ़र्श अज़ा, मजलिस, मातम, अज़ादारी, ज़िक्र, बयान, ये सारी चीज़ों का फ़लसफ़ा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मिशन को के लिए अफराद तैयार किए जाएं। बहाना याद करबला है, बहाना ताज़ियत है, लेकिन मकसद ये है कि ज़हूर हुज्जत के लिए ज़मीना तैयार किया जाए, मिशन को मजबूत से मजबूत बनाया जाए और हज़रत के ज़हूर का ज़मीना मुकम्मल किया जाए ताकि हज़रत तशरीफ़ लाए। ये सारा फ़लसफ़ा, ये मजलिस, मातम, मुहर्रम, सफ़र, बज़ाहिर अलबत्ता मैं गुफ्तगू इशारा कर चुका था, मैं उधर नहीं जाना चाहता कि मकसद आया भी सिर्फ गिरिया है या पुरसा है। मकसद नहीं है, न गिरिया पुरसा है न ताज़ियत पुरसा है, बल्कि बहाना है। एक चीज़ मकसद होती है, एक चीज़ बहाना। कभी इंशाअल्लाह आपकी खदमत में मकसद और बहाने में क्या फ़र्क है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए, ये मेरी बात नहीं है कि मिशन की इब्तिदा को आशूर कहते हैं, इंतहा को ज़हूर कहते हैं। ये अल्लाह का मिशन है, इसकी इब्तिदा इमाम हुसैन ने भी की, और इसी रोज़े आशूर कोई गुफ्तगू नहीं करनी है, कोई दुनियावी बातें नहीं करनी है, हत्ता दुआएं भी मोमिन नहीं करते। लेकिन जब दो मोमिन जमा हों तो कौन सी दुआ पढ़ें? पूरा करबला, पूरा मिशन इसी दुआ में मौजूद है। जब मोमिन एक दूसरे को से मिले, जमा हों बरोज़े आशूर ख़ास तौर से, तो कौन सी दुआ है? सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया, आज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बेमसाइबिल हुसैन अलैहि। ये इब्तिदा है, यानी क्या? ये बहाना है, यानी परवरदिगार हमें और आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार में शुमार करे। ये बहाना है, मकसद नहीं है। क्योंकि अगर दुआ यहीं पे ख़त्म हो जाती तो मकसद पुरसा है, अज़ादारी, गिरिया, यही। लेकिन इसके बाद ये दुआ का पहला हिस्सा है, दूसरा का हिस्सा क्या है? वजालनाकुम मिनत तालिबीन। वो पूरी दुआ आपकी खदमत में है, यानी पूरी दुआ इब्तिदा और इंतहा में है, यानी आशूर और ज़हूर को लिए है। आशूर के नाम से जमा हो, ज़हूर के लिए अपने आप को तैयार करो। एक सलवात भेज दें, मोहम्मद बीबी फातिमा वगैरह सारी चीज़ें। मकसद पूरी ये दुआ में बहाना भी मौजूद है, और फिर इंशाल्लाह कभी मिसाल देके आपकी खिदमत में अर्ज़ू करूँगा बहाना क्या है, मकसद क्या है, कितना फ़र्क है, कौन सी चीज़ असल होती है, कौन सी चीज़ फ़र होती है। एक चीज़ मुकदमा होती है, एक ज़िल मुकदमा। नमाज असल है, तहारत ज़मीना है। इसी तरह तैयारी, हज़रत हुज्जत के अंसार की तैयारी की जाए। बहाना क्या है? ज़िक्र इमाम हुसैन, ताज़ियत दारी, पुरसा, गिरिया। बहरहाल वज़ाहत आपकी खदमत में अर्ज़ करूँगा। तो बहुत सी मुमासिलत, बहुत सी शबाहत आशूर और ज़हूर में है। चूँकि ज़ाहिर सी बात है, जब मिशन एक है तो फ़र्क भी नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें हैं, चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि तमाम मुमासिलत, तमाम शबाहत में बयान कर पाऊँ, लेकिन कुछ शबाहत बयान कर दूँगा। यहाँ पे 2-3 शबाहत बयान करके बात को ख़त्म करनी। पहली शबाहत यह है कि जितनी हसीन
ابتدا ہے اتنی حسین انتہا ہے. جتنی خوبصورت عاشور ہے کمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، وفاداری کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، تحمل کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے، اور آداب و اخلاق و تہذیب کے اعتبار سے جتنی خوبصورت ابتدا ہے، یعنی جتنی خوبصورت عاشور ہے اتنی خوبصورت ظہور ہوگی، اتنی خوبصورت، بلکہ وہ خوبصورت تر ہوگی. عاشور ظہور عاشور سے بھی خوبصورت تر ہوگی. اور اس خوبصورتی میں نقش کس کا ہے؟ جو مین مقصد اس خوبصورت، یعنی اس عاشور اتنی خوبصورت ہے، ظہور اتنی خوبصورت ہوگی، ابتدا اتنی حسین تھی، انتہا حسین ہوگی، تو اس خوبصورتی میں نقش کس کا ہے، رول کس کا ہے، کردار کس کا ہے؟ بڑی توجہ فرمائیے گا، اس میں رول کس کا ہے اس خوبصورتی میں، کہ اگر عاشور حسین و جمیل خوبصورت ہے ہمہ جہت، تو اس میں کردار کس کا ہے؟ معصوم تو خوبصورت ہی ہے. اگر یہ ہوتا تو ہر زمانہ لاجواب ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں. مشن میں پھر تھوڑا سا زمین آگا تھوڑی سی تمہید کہ خوبصورتی کس کے ذریعے سے ہے، کس کے ذریعے سے خوبصورتی ہے. مشن کو کتنی چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک اچھا جو مشن ہوتا ہے اسے ایک اچھے قائد کی ضرورت ہوتی ہے. جتنا اچھا رہبر، جتنا اچھا قائد، جتنا اچھا رہنما ہوگا مشن اتنا ہی مضبوط ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے جہاں مشن کا رہنما، رہبر، قائد معصوم ہو اس مشن کی مثال ہی کوئی نہیں ہے. من جانب اللہ تو پہلا حسن یہ ہے کہ رہبر اللہ کی جانب کا ہے، اس کے طریقے، روش، مقصد، تو ظاہر سی بات ہے مقصد کو بھی اللہ نے معین کیا ہے. ہر مشن میں ایک مقصد ہوتا ہے، اس مشن میں بھی ایک مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ تمام دین پہ غلبہ، تمام انسانیت میں ایک دین ہو، دین اسلام. یہ ہے مقصد. ایک پاتھ ہوتا ہے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ اور راستہ. کبھی کبھی مقصد بہت مقدس ہوتا ہے لیکن پاتھ، راستہ مقدس نہیں ہوتا. مقصد ہوتا ہے مقصد تک پہنچنا ہے، لیکن یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ جتنا مقدس مقصد ہے اتنا ہی مقدس راستہ ہے، روش اور طریقہ بھی ہے. صرف مقصد تک پہنچنا نہیں ہے، مقصد تک پہنچیں گے بھی تو اسے اپنی اصول کے ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے پاتھ بھی، اصول بھی ادھری کا ہے، وہ بھی بے مثال چونکہ خدائی مشن ہے. یہ ساری چیزیں ہو گئی، مقصد، پاتھ یعنی روش، طریقہ، اس کے شرائط، وہ ساری چیزیں. اس پہ مجھے گفتگو نہیں کرنی. اس میں اس خوبصورتی میں ایک حسن اور بھی ہے، بلکہ اس حسن کی انجمن کے حسن کو دوبالا کرتی ہے. وہ حسن ہے انصار کی شمولیت کا. اور جتنے خوبصورت سے مراد یہ حسن ظاہری نہیں ہے، یہ کردار کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے، علم و معرفت و ایمان و کمال کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے. جتنے خوبصورت، جتنے باکمال انصار مشن سے جڑیں گے، توجہ فرمائیے گا، جتنے باکمال باوصاف افراد مشن سے جڑتے جائیں گے اتنا ہی مشن خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. یعنی امامت کی خوبصورتی اپنی جگہ ہے، مقصد کی خوبصورتی اپنی جگہ ہے، طریقے اور روش کی خوبصورتی اپنی جگہ ہے، لیکن اس انجمن میں جو سب خوبصورتی پہ اس خوبصورتی کو دوبالا کوئی کوئی حسن کر رہا ہے، کوئی جمال کر رہا ہے تو انصار کا وجود ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو امام حسین نہ فرماتے کہ جیسے انصار مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے. یعنی جیسی خوبصورتی انصار کی مجھے نصیب ہوئی ویسے کسی کو نہیں ملی. تو پتہ چلا اس کی خوبصورتی کا
سبب کیا ہے؟ عاشور کی خوبصورتی کا سبب کیا ہے؟ اگر عاشور اتنی خوبصورت ہے، اگر عاشور باکمال ہے تو اس کا مقصد یہ، اس کا معنی یہ ہے کہ انصار امام حسین باکمال، یعنی جتنے انصار افضل ترین ہوتے جائیں گے، باکمال ہوتے جائیں گے، اتنے ہی مشن خوبصورت ہوتا جائے گا۔ لہذا ابتدا اتنی حسین ہے اس لیے کیونکہ ابتدا میں نصرت کرنے والے بڑے حسین و جمیل تھے، بے مثال تھے۔ اسی طرح انتہا اگر خوبصورت ہوگی تو اس لیے کہ اس کی مدد کرنے والے، اس کی نصرت کرنے والے اپنے وقت میں بے مثال ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسی ویسی خوبصورتی نہیں ہے، اتنی خوبصورت ابتدا، عاشور اتنی خوبصورت۔ اگر عاشور خوبصورت ہے تو کیوں خوبصورت ہے؟ کیونکہ خوبصورت انصار امام حسین کو ملے۔ ظہور خوبصورت ہوگی تو کیوں؟ کیونکہ خوبصورت بکمال صاحب جمال انصار ملیں گے۔ یعنی جتنے تو اب اندازہ لگائیں، اگر عاشور کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے تو ظہور کی خوبصورتی کہاں پہ ہوگی؟ اور یہی سبب ہے کہ صادق آل محمد جیسا امام دونوں کی تمنا کر رہا ہے، کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں ان کے وقت کو درک کرتا۔ شب عاشور، شب جمعہ ہے، زیارت شہداء بھی تو پڑھتے نا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ امام نے یہ نہیں فرمایا ہے کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا اپنے جد کے ساتھ، یہ نہیں فرمایا۔ خوبصورتی دیکھیں، انصار کے کمال و جمال و کردار کی خوبصورتی کو پہچانے۔ اگر امام یہ فرماتے کہ کاش میں کربلا میں اپنے جد کے پہلو میں ہوتا تو ظاہر سی بات یہ خوبصورتی امام حسین کی خوبصورتی تھی۔ لیکن اگر امام یہ فرما رہے ہیں کاش اے انصار حسینی آپ کے صف میں ہوتا، یعنی کتنی جمیل، کتنی حسین صف انصار امام حسین ہے کہ امام صادق تمنا کر رہے ہیں اے کاش اس صف میں میں بھی ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت صف، اور اسی طرح آخر کی صف کتنی خوبصورت، لو ادرکتہ لخدمتہ، اے کاش اس زمانے کو درک کرتا۔ یہ اس میں یہ نہیں کہ بزرگان فرماتے اس کی تفسیر میں خدمتہ سے ادرکتہ سے مراد امام مہدی نہیں ہے، زمانے امام مہدی ہے۔ اے کاش میں اس زمانے کو درک کرتا اور اپنی خدمت ان کے زمانے کی خدمت میں گزار دیتا۔ یعنی کتنا مقدس زمانے غیبت ہے۔ خدا بند عالم نے ہمیں آپ کو توفیق دی ہے پروردگار عالم نے۔ تو عاشور کی خوبصورتی کس سے ہے؟ انصار امام حسین سے۔ ظہور کی خوبصورتی انصار امام مہدی سے۔ اور یہ تو بات امام صادق علیہ السلام کی تمنا دیکھی، اس کی بھی تمنا کریں کاش میں انصار امام حسین میں ہوتا، اے کاش میں ان کے زمانے کو درک کرتا۔ پھر امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ اما بعد انی لا عالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ خیر، بہتر، باکمال، وفادار کسی کے انصار کو نہیں پایا، یعنی سب سے بہتر انصار میرے ہیں۔ یہ آغاز میں کمال دیکھیں انصار کا، انتہائی وقت میں کیا ہے؟ یہاں امام حسین نے فرمایا، حسین ابن علی نے۔ انصار امام مہدی کے لیے علی ابن الحسین فرماتے ہیں اِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غیبتہی، یعنی غیبت کے زمانے کے جو اہل ہوں گے، لفظ اہل استعمال کیا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اہل کسے کہتے ہیں، اہل ہے یا نا اہل، بس دو ہی ہے، یا انسان اہل ہے یا نا اہل ہے۔ ان اہل زمان غیبتہی، غیبت کے زمانے کے اہل لوگ، اہل جن میں اہلیت پائی جاتی ہو، جن میں صفات پائے جاتے ہوں، جس میں کردار و کمال پائے جاتے ہوں، وہ لوگ القائلون بامامتہی، امامت کے قائل ہوں، امام مہدی کی امامت کے قائل ہوں، المنتظرون لظہورہی،
اور ظہور کے منتظر ہوں افضلا آلے کل زمان ہی، کل زمان اور ہر زمانے کے یہ اہل، یعنی غیبت کے زمانے کے اہل، یا دوسرے لفظوں میں کہوں انصار امام مہدی ہر زمانے کے انصار سے افضل ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آتاہم اللہ، اللہ انہیں دے گا من العقول، ایسی عقل دے گا، والافہام والمعرفہ، ان کے پاس ایسی عقل ہوگی، ایسی سمجھ ہوگی، ایسی معرفت ہوگی کہ وما اصابت بہل غیبہ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ. اور اس طرح سے غیبت کے زمانے میں، ظہور میں نہیں، زمانے ظہور میں نہیں، غیبت کے زمانے میں اس طرح جیئیں گے وہ کہ جیسے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ جی رہے ہوں، اپنے وقت کے امام کا مشاہدہ کر رہے ہوں، انہیں دیکھ رہے ہوں. تو ابتدا کی خوبصورتی، اور یہ چیز امام حسین یعنی امام علی ابن الحسین علم امامت سے نہیں فرما رہے ہیں، یعنی امام سجاد علیہ السلام اگر فرما رہے ہیں تو علم امامت سے نہیں فرما رہے، یہ مشاہدہ ہے. امام حسین نے بھی اپنے انصار کے وفاداری کو مشاہدہ کیا ہے، اور امام سجاد نے بھی مشاہدہ کیا ہے. جس نے کربلا میں انصار امام حسین علیہ السلام کی وفاداری کو مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ فرما رہا ہے کہ جیسے انصار امام مہدی کو ملیں گے اول و آخر میں کسی کو نہ ملیں گے. چنانچہ مولائی کائنات فرماتے لم یسبقہم الاولون ولا یدرکہم الاخرون، اول و آخر کے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو بس مجھے کہنے کی اجازت دیے، اللہ تعالیٰ نے زمانے غیبت کی توفیق ہمیں دی. توجہ فرمائیے گا، یہ سارے صفات کن کے ہیں؟ زمانے غیبت میں، یعنی جو اہلیت پیدا کر لے گا زمانے غیبت میں، غیبت سے پہلے، ظہور سے پہلے ایک صلوات بھیج دے محمد. زمانے غیبت میں جو اپنے اندر اہلیت پیدا کر لے گا، کمال و صفات پیدا کر لے گا، اس کے لیے کہ سارے زمانوں سے افضل قائلون بالامام، امامت کا قائل ہو، تو پروردگار کا لطف ہے کہ ہم کو وہ زمانہ دیا جو زمانے غیبت ہے، یہ اس کا شکریہ. دوسری چیز، ہم کو وہ آغوش دی کہ جو امامت کے قائل تھے، یعنی معرفت امام ہمیں آغوش مادر سے ملی، یہ بھی اللہ کا لطف ہے. زمانے غیبت ملی، یہ بھی اللہ کا لطف. وہ آغوش ملی کہ جہاں معرفت امام، یہ بھی اللہ کا لطف. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس زمینہ سازی کرنی ہے ظہور کی. یہ دو لطف خدا کی طرف سے تھا، ایک لطف ہمیں اپنے آپ پہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے ظہور حجت کے ظہور کے لیے، افضلیت کا مقام. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. تو جتنی حسین ابتدا ہے اتنی حسین انتہا ہے. بہت سی شباہتیں ہیں دونوں کے درمیان. دو شباہت آپ نے دیکھی، جتنی حسین عاشور اتنی حسین ظہور. جتنے بے مثال انصار امام حسین اتنا ہی بے مثال انصار امام مہدی. نہ ان کی کوئی مثال. ہاں بس ایک فرق، بہت سی چیزیں لیکن ایک فرق ہے، توجہ فرمائیے گا. ایک فرق یہ ہے دونوں کی تربیت میں، انصار امام حسین کی بھی تربیت. صلوات بھیج دیں محمد والے. بس ایک فرق ہی، بہت سی مماثلتیں ہیں، بہت سی شباہتیں ہیں، کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. تو دونوں، اگر عاشور خوبصورت ہے تو انصار کی وجہ سے، انصار امام حسین کی مرہون منت ہے یہ خوبصورتی. اگر ظہور خوبصورت ہوگی تو مرہون منت ہے ظہور امام مہدی کے لیے. اور ایسے ویسے نہیں ہوں گے. ہم آتے ہیں، کم میں آتے ہیں، اجتہاد کریں گے، مجتہد ہوں گے، ساری کوشش ہوتی ہے، لفظوں میں اجتہاد کریں گے، اصول میں کریں گے، اس فقہ میں کریں گے، ساری کوشش ہوتی ہے. لیکن انصار امام مہدی کون ہوتے ہیں؟ یجددون فی طاعت اللہ و طاعت المہدی.
اجتہاد یعنی مجتہد وہ ہے واقعی جو اللہ کی اطاعت میں اجتہاد کرے، اطاعت امام مہدی میں جس کی زندگی گزرے۔ بہت سے صفات و کمال ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کیا کیا کمالات ہیں امام مہدی کے۔ مجتہد ہوتے ہیں، یجددون فی طاعت اللہ و طاعت المہدی۔ بہت سے فرق ہیں، ایک فرق، بہت سے فرق بھی ہیں، ایک فرق یہ ہے کہ جب انصار امام حسین کی تربیت ہوئی تو کوئی آئیڈیل نہیں تھا۔ جب کوئی چیز آپ بنائی جائے، آپ ایک آرٹ بنائیے، کوئی نقاشی بنائیے، کوئی آرٹ بنائیے، اگر سامنے نمونہ رکھا ہے تو بنانا آسان ہے نا؟ لیکن اگر کوئی نمونہ سامنے نہ ہو، آپ سے کہہ دیا جب بنا دیجئے، پسینے آ جاتے ہیں۔ کبھی واقعے کے مطابق بنے گی، کبھی نہیں بنے گی۔ تو انصار امام حسین کی تربیت تب ہوئی جب کوئی نمونہ ان سے پہلے نہیں تھا۔ لیکن انصار امام مہدی کے لیے ایک سہولت یہ ہے کہ انصار امام حسین کا نمونہ سامنے ہے، تیاری تمہیں کرنی ہے۔ حبیب کا نمونہ تمہارے سامنے ہے، حبیب بنانا تمہارا کام ہے۔ زہیر کین کا نمونہ تمہارے سامنے ہے، زہیر کین قوم کو بنانا تمہارا کام ہے۔ حر کا نمونہ تمہارے سامنے ہے، قوم کو خطا پہ حر بنا دینا تمہارا کام ہے۔ تو بس ان کے زمانے میں آئیڈیل نہیں تھا، ہمارے زمانے میں آئیڈیل سامنے موجود ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہاں آئیڈیل نہیں تھے، یہاں آئیڈیل ہے۔ وہاں ایک حبیب تھے تو یہاں نہ جانے کتنے حبیب ہوں گے۔ وہاں ایک زہیر کین، یہاں کتنے زہیر کین۔ بس چونکہ پیمانہ نہیں ہے، حضرت آ جائے، معصوم آ جائے تو پیمانہ دیں گے۔ روایتوں میں ہے کہ امام فرمائیں گے فلاں کی مثال میرے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح جناب سلمان کی مثال نبی کے نزدیک۔ نہ جانے اسی زمانے میں کتنے جناب سلمان جیسے جی رہے ہیں، نہ جانے کتنے ابو ذر جیسے جی رہے ہیں، نہ جانے کتنے حبیب ابن مظاہر جیسے جی رہے ہیں۔ کردار تو ہے لیکن کردار کی سند کو دینے والا پیمانہ نہیں ہے۔ لہٰذا جیسی حضرت آئیں گے پیمانے بھی ملیں گے۔ بس دوستو بات تمام ہو گئی۔ شب جمعہ ہے، چونکہ حضرت امام زمانہ جو قوم جس کی ہوتی ہے، جو کفیل ہوتا ہے، ساری چیز وابستہ اسی سے ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سمجھنا آسان ہے، اسکول کھل گئے ہیں، گارجین بلائے جاتے ہیں، تو اسکول میں دو طرح کے بچوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یا تو ان کے والدین کی طرف اسکول کی بڑی توجہ ہوتی ہے۔ دو طرح کے بچے، ایک بہت مضبوط بچے، بہت اچھے، بہت پڑھنے والے ہونہار بچے، اسکول کی توجہ ان کی جانب ان کے ماں باپ کی طرف ہوتی ہے۔ یا دوسرا بچہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہو، ویک ہو، بیکار ہو، فیلئر ہو۔ میڈیم والوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ جو سب سے اچھا ہو اسکول والے اسٹاف اسے یاد رکھتے ہیں، یا جو بیکار ہو اسے رکھے ہیں۔ اور دونوں کے والدین بلائے جاتے ہیں، اچھے والے کے بھی والدین بلائے جاتے ہیں، نااہل، بیکار، فیلئر کے والدین بھی بلائے جاتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے، اچھے بچوں کے والدین سر اٹھا کے آتے ہیں اور آفس سے سر اٹھا کے جاتے ہیں، لیکن وہ بچے جو ناکام ہوتے ہیں ان کے والدین ہمیشہ کی طرح سر جھکائے چپے سے آفس میں جاتے ہیں، چار باتیں سنتے ہیں، سر جھکا کے چلے جاتے ہیں۔ بچے کا کردار، چونکہ جس کا بچہ جیسا ہوتا ہے ویسے تاثرات اپنے باپ کو دیتا ہے۔ اگر بچہ ہونہار ہے، اچھا ہے، لائق ہے، تو ماں باپ کا سر اونچا ہوتا ہے اور اسٹاف کا بھی انداز ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ بیکار ہے تو کس انداز میں دیتے ہیں؟ یہ دیکھیے، پھینک دیتے ہیں منہ پہ، یہ دیکھیے، یہ ورکنگ پیپر ہے، دیکھیے ایگزام پیپر ہے، یہ دیکھیے صاحب کیا لکھا ہے آپ کے بچے، یہ شرارت ہے، یہ دیکھیے، یہ یہاں پہ کمپلین ہے ان کی۔ اور اچھے بچہ ہوتا ہے تقدیم کرتے ہیں۔ شب جمعہ کی بہت سی مناسبتیں، زیادہ تر ہمارے کیا مصائب سے شب جمعہ کو جوڑ دیا گیا ہے۔
اگرچہ خود اس میں بھی جو میں گوشہ بیان کر رہا ہوں اس میں بھی مصائب ہے، لیکن شب جمعہ کی ایک مناسبت یہ ہے کہ ہمارے یعنی تمام شیعوں کے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں جاتے ہیں۔ امام ایک ایک کے اعمال کو بائی نام فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں پڑھتے جاتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کبھی روتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کب مسکراتے ہوں گے، اس میں بھی آپ نے دیکھا مسرت کا پہلو بھی ہے، مصائب کا بھی پہلو ہے، دونوں خدا کے عالم اعمال رکھ دیتا ہے، دیکھے جاتے۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال سے اپنے وقت کے امام کو مسرور کرتے ہیں، اور اسی ایک مناجات ہے، بس اسی تمام تاثرات دونوں اعمال رکھے جاتے ہیں امام کے سامنے، تو امام کبھی مسکراتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے، کبھی ہنستے ہیں اور کبھی روتے ہیں۔ جیسے دو بچہ ہو، ایک بچہ پاس ہو تو ماں باپ کے پہلے رزلٹ آئے گا، بہت خوش ہوں گے، خدا نہ کرتا دوسرا بچہ فیل ہو، رنجیدہ ہو جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ ہم ڈانٹنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، مارنے لگتے ہیں، کم وقت تم نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ وقت کا امام یہ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے خدا بند عالم اگر ان میں کمی ہے تو ان کی وجہ سے نہیں، یہ کمی اس لیے ہے کہ یہ ہم سے دور ہے، ہماری شفقتوں سے محروم ہے۔ اگر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، تو پروردگار اس میں ان کی کمی نہیں دیکھی۔ کتنا شفیق امام ہے، ڈانٹنا چاہیے، چلانا چاہیے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اند اللہ ہمیں کہاں تم لے جا رہے ہو، لیکن بارگاہ پروردگار میں ہماری وکالت کرتے کہ اگر یہ کمی ہے تو کمی ان کی نہیں، کمی یہ ہے کہ جس ہم سے دور ہے، جس طرح بچہ ماں باپ سے دور ہو، اور اسی کمی کو اپنی مناجات میں پیش کرتے ہیں۔ سید ابن طاؤس امام زمانہ کی اس مناجات کو لکھتے ہیں، البتہ مختلف تعبیر مختلف عبارتوں میں یہ آئی ہے، تھوڑی تھوڑی عبارتیں فرق ہیں، لیکن میں ایک عبارت پیش کر رہا ہوں۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں امام کے تاثر کا، اعمال رکھے جاتے ہیں، امام توجیہ کر رہے ہیں، جیسے ماں باپ توجیہ کرتے ہیں نا، بچہ کیوں فیل ہو گیا تھا، نیٹ صحیح نہیں تھا، پیپر صحیح نہیں تھا، یہ ہو گیا تھا، ساری توجیہ، یہ نہیں کہیں گے بچہ پڑھ نہیں رہا تھا۔ امام بھی بارگاہ خدا بند عالم میں ہماری کمیوں کی، ہمارے نقص کی توجیہ کرتے جاتے ہیں۔ اس توجیہ کو دیکھیں گے، اسی توجیہ کو، اسی تاثرات کو مناجات میں پیش کرتے ہیں، جس کو سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ فرماتے کہ میں صبح جمعہ مسجد کوفہ میں گیا کہ میں نے وقت کے امام کو دیکھا، صحن مسجد کوفہ میں قبلہ رخ بیٹھے بارگاہ پروردگار نماز صبح کے بعد کا منظر پیش کرتے، بارگاہ پروردگار میں ایک مناجات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا امام ہم کو کتنا چاہتا، ہمارے ماں باپ سے کہیں زیادہ چاہتا۔ اللہم انا ھذہ شیعتنا، پروردگار پہلے ہماری آپ کی عظمت بیان کی، دیکھ رہے ہیں، اللہم انا ھذہ شیعتنا، یہ ہمارے شیعہ ہیں، خلقت من انوارنا، ان کی خلقت ہمارے نور سے ہوئی ہے، وبقیت طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی سے۔ اب اندازہ لگائیں شیعت کا مرتبہ کیا ہے، نسبت کیا ہے، اس سے بڑی کوئی نسبت، اس سے بڑی کوئی عظمت ہو سکتی؟ اس کے بعد امام فرماتے فعلوا ذنوبا کثیرا اتکاء علی حبنا وولایتنا، ہماری محبت اور ہماری ولایت پہ بھروسہ ان کو بہت ہے، اور اسی وجہ سے گناہ بھی کر جاتے ہیں۔ فعلوا ذنوبا کثیرا اتکاء علی حبنا وولایتنا، ہماری ولایت اور محبت پہ تکیہ کر کے، بھروسہ کر کے گناہ کر جاتے ہیں کہ وہ تو شفیع ہیں، وہ تو بخشوا دیں گے، یقیناً بخشوا دیں گے، اسی لیے مناجات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے اللہم اصلح
मा बैनका व बैनहुम, अरे वो गुनाह जो तेरे उनके दरमियान में है परवरदिगार माफ फरमा दे, उनके नाम आमाल में नेकियों का इजाफा कर दे। लेकिन याद रखे इमाम ने बख्शिश की दुआ की है, लेकिन उन आमाल की जो इंसान और खुदा के दरमियान में है, जो हुकूकुल्लाह की हुकूकुन्नास की मंजिल में है, उसकी मगफिरत की इमाम ने दुआ नहीं की है। बस दोस्तों तो बात तमाम हो गई। अरे शबे जुमा की मुनासिबत रोशन हो गई कि वक्त के इमाम के सामने नामाए आमाल जाता है, इमाम एक एक का नामा आमाल पढ़ते जाते हैं। अभी कभी मुस्कुराते हैं, अरे कभी गमज़दा होते हैं। बड़े खुशनसीब वो लोग हैं जो अपने नामा आमाल से, अपने आमाल से हैं। जिस मंजर को आप पढ़ते हैं, अरे वक्त का इमाम अपनी आंखों से देखता है, आप सुनते, हम आप सुनते हैं, तड़प जाते हैं। अरे वक्त का इमाम देखता होगा तो कितना तड़पता होगा। अरे वो जनाबे अली अकबर की शहादत, जनाबे कासिम का पामाल लाशा, अरे अब्बास के कटे हुए शाने, या दर खैमा पर इमाम की सदा इस्तिग़ासा, अलैकुन्ना सलाम, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, या ज़ैनब, या रबाब, या फिज़्ज़ा, या सुकैना, तुम पर मेरा सलाम अजरकुम अल्लाह। इमाम हुसैन दर खैमा पर आए, ख़वातीन इस्मत तारस से खुदा हाफिज हुए। अरे बच्चियां अपने बाप को बहुत चाहती है। सकीना दर खैमा पर आ गई। अरे बाबा मैं रोकती नहीं, आप मक्तल में जाइए। लेकिन बाबा अब तक जो मक्तल में गया वो वापस ना आया। मैं चाहती हूँ कि आखिरी मर्तबा अपने सीने पे सुला लीजिए। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन ने जनाब सकीना की आखिरी फरमाइश को पूरी की। मक्तल की जलती हुई खाक पे लेट गए। जनाब सकीना थोड़ी देर के लिए बाबा के सीने पर आई। आप जानते हैं बच्चियों को, खासतौर से छोटी बच्ची को बहुत मोहब्बत होती है। कभी आप अंदाजा लगाइएगा, घर में जाइएगा, जो सबसे पहले आती होगी छोटी बच्ची है, जो सबसे बाद में रुखसत करके आपको जाती होगी यही छोटी बच्ची। जरा अंदाजा लगाए इमाम हुसैन और जनाब सकीना की मोहब्बत का। अरे किस दिल से जनाब सकीना ने इजाजत दी, बाबा मेरे चाहिए। अरे इमाम हुसैन सवार हुए, रहवार आगे नहीं बढ़ता। अरे झुककर जो इमाम ने देखा, रहवार के पांव से लिपटी हुई है। अरे मेरे बाबा के रहवार, मुझे यतीमी से बचा ले। अजरुकुम अल्लाह। बच्ची, मैंने अर्ज किया है कि छोटी बच्ची अगर छोटी सी भी मामूली सी भी मुश्किल आती है तो किसको जाके बताती? बच्चियां खासतौर से जो छोटी होती है बाप से इतनी माँ से ज्यादा बाप से उसियत रखती है। छोटी छोटी मुश्किल, छोटी छोटी बातें। इसीलिए जब शाम गरीबा आई, असबाब इमाम हुसैन लूट लिए गए, ख़याम हुसैनी जला दिए गए। अरे जनाब सकीना का दामन जला तो बुबी अम्मा के पास नहीं गई, मादर रबाब के पास नहीं गई। अरे मक्तल में भटक रही है, या बाबा की सदा दे रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गमज़दा सकीना पढ़ रही है नौहा, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत, इतने छोटे सीन में मैं हुई यतीमा। हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत,
रही हाँ इतने छोटे सिन में मैं हुई यतीमा, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। गमज़दा सकीना पढ़ रही है नौहा, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। कमसिनी में खा रही हूँ दर बदर की ठोकर, मेरे अम्मू जान सो गए नहर पे जाकर। मेरा कासिम न रहा, मेरा अकबर न रहा, कोई मोनिस न रहा, कोई आवर न रहा। कमसिनी में खा रही हूँ दर बदर की ठोकर, मेरे अम्मू जान सो गए नहर पे जाकर। शिमर आ रहा है लेके ताजियाना, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। गमज़दा सकीना पढ़ रही है नौहा, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। जो भी आ रहा है मारता है ताजियाने, कौन है जो आएगा सकीना को बचाने। मेरा कासिम न रहा, मेरा अकबर न रहा, कोई मोनिस न रहा, कोई आवर न रहा। कमसिनी में खा रही हूँ बदर की ठोकर, मेरे अम्मू जान सो गए नहर पे जाकर। गमज़दा सकीना पढ़ रही है नौहा, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। मेरा कासिम न रहा, मेरा अकबर न रहा, कोई मोनिस न रहा, कोई आवर न रहा। जो भी आ रहा है मारता है ताजियाने, कौन है जो आएगा सकीना को बचाने। इस पे था भरोसा जब वही ना आया, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। गमज़दा सकीना पढ़ रही है नौहा, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। मेरा 6 महीने वाला भाई बच न पाया, हाय जालिमों ने मार डाला उसको प्यासा। मेरा कासिम न रहा, मेरा अकबर न रहा, कोई मोनिस न रहा, कोई आवर न रहा। मेरा 6 महीने वाला भाई बच न पाया, हाय जालिमों ने उसको प्यासा मार डाला। किस तरह मैं भूलूं बेजुबां का चेहरा, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। गमज़दा सकीना पढ़ रही है नौहा, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरी गुर्बत। मेरे बाप का गला कटा है मेरे आगे, एक दिन में मेरा घर लुटा है मेरे आगे। मेरा कासिम न रहा, मेरा अकबर न रहा, कोई मोनिस न रहा, कोई आवर न रहा। मेरे बाप का गला कटा है
غمزدہ ہائے میری غمزدہ سکینہ پڑھ رہی ہے نوحہ ہائے میری غربت ہائے میری غربت یا حسین یا حسین